بالکل سمپل سوال کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ لو ہوتا ہے, پھر بعد میں ہیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے, بعد میں ہیٹ ہو جاتا ہے مکمل. آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ یہ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ آئینی, یہ عشق نہیں ہے, یہ آئینی ہے, یہ لین دین کا معاملہ نہیں ہے. مجھے کرسی دے دو, میں آپ کے ساتھ ہوں, تو اس کی بنیاد آئینی ہونی چاہیے. اور آئین میں اگر کوئی کمی ہے نا, پورا کر لے, پورا کر لے. ہاں, اگر اسٹیبلشمنٹ کو اور سپیس چاہیے, واقعی وہ عوام کے سامنے ڈیبیٹ ہو, دلیل سے بات ہو کہ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک کے عوام اہل نہیں ہے فیصلے کرنے کے, تو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے, چلیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ جو بھی آئین میں ترمیم چاہیے, یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام میں اختیار کہیں اور ہو اور ذمہ داری کسی اور کی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں کسی کی نیت میں شبہ نہیں کرتا, لیکن آپ کو بالآخر ایک نظام کے تحت ہی ملک چلانا پڑے گا, ایک قانون, اور وہ ضابطہ ہے, وہ ضابطہ آئین ہے. صحیح ہے. کیونکہ ابھی جو باتیں آ رہی ہیں, میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہمارے سابق آرمی چیف کو قسمیں کھا کے یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ میں حکومتوں کو گرانے میں ملوث نہیں تھا. کیا ہم اس نہج پر آ چکے ہیں؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تو انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا لوگ ان پر یقین نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں پہ کسی معاملے کو دبانے کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں جی قسمیں کھاؤ اور کہو کہ بھائی یہ میں نے تو نہیں کیا, تاکہ اپنے آپ کو بری ذمہ کروائیں. نہیں, قسموں سے بات قسموں پہ آ جانا, پھر بات خراب ہو جاتی ہے. ان کو اس بات سے دور رہنا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا, وہ سیاستدان نہیں ہے, عوام کے ووٹ سے نہیں آئے تھے. وہ ایک حکومت کے ملازم تھے, آرمی چیف بنے, پورا ان کا کیریئر ہے. اس کے بعد وہ 6 سال وہاں پر رہے. اس عرصے میں بہت اونچ نیچ پاکستان میں آئی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بالکل, ایک حکومت توڑ دی گئی, ایک الیکشن چوری ہو گیا, ٹھیک ہے, دوسرا الیکشن آ گیا, یہ سب باتیں یہاں پر ہوئی ہیں. ایکسٹینشن ملی ان کو, اس میں سپریم کورٹ ملوث ہو گیا, ایک بہت. اور اس سارے عرصے میں پاکستان مزید زوال کا شکار ہی ہوا. انتشار آ گیا ملک کے اندر, نفاق آ گیا معاشرے کے اندر, یہ بڑی سیریس باتیں. بالکل. تو اب ان کو اس بات سے باہر رہیں, اور جتنی وہ بات کریں گے, ہر بات جو بات بھی ہوتی ہے اس کو کئی لوگ جاننے والے ہوتے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے کمرے میں بات کی نا, 2 لوگ تو جانتے ہیں نا کیا ہوا. بالکل, وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی, تیسرے لوگ بھی تو 2 لوگ تو کم از کم جانتے ہیں جی. تو 2 لوگ بھی جانتے ہیں کیا ہوا. اب آپ کچھ کہیں تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں. پھر وہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے قسم اٹھائی, انہوں نے قرآن نکال لیا. بالکل, ان چیزوں سے یہ کام سیاستدان. بٹ آپ کی نالج کے مطابق واز ہی انوالوڈ یا نہیں؟ کس بات میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو حکومت گرانے میں کبھی بھی انوالوڈ؟ بھائی جو میری نالج ہے, عمران خان صاحب کا بھی ان سے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بچایا نہیں. صحیح ہے. کیا ان کا کام تھا بچانا؟ نہیں. تو انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا کیا. اگر نہیں بچایا تو آئینی کردار ادا کیا. یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا, اور باجوہ صاحب نے قبول کیا کہ جب کانفیڈنس کا ووٹ عمران خان صاحب نے لیا, اعتماد کا ووٹ لیا پہلے, تو میں نے بندے پورے کیے تھے. پھر بندے نہیں تھے ان کے پاس, تو وہ عمل آئینی تھا غیر آئینی تھا. اس سے عمران خان صاحب خوش ہیں, وہ تو اعتراض نہیں کر رہے نا. لیکن جب ان کی مدد نہیں کی عدم اعتماد سے بچانے کے لیے, تو پھر وہ مجرم ہو گئے. بالکل. تو باجوہ صاحب تو ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. میری ہم نے 10 مہینے کام کیا ہے, میری عزت کرتے رہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں اس حوالے سے. باقی اختلافات ایشوز پر ہوتے ہیں, لیکن میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ ان معاملات سے دور رہیں. آپ کیونکہ وہ ہر روز یا تو اپنے آپ کو روز جائیں ٹی وی ڈیفینڈ کریں جو بات کی ہے, ایک بات نکل جاتی ہے, اور کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہے.